चैप्टर 237 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23601। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शियार में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। बशर कहते हैं कि शियार से मुराद वो कपड़ा है जो जिस्म पर ऊपर वाले कपड़े के नीचे पहना जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23602। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते और इफ्तार करने तक जब चाहते मुझे बोसा दे देते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23603। तर्जुमा। हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत की तफ़सील यूँ मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोते थे, फिर नमाज जैसा वज़ू फरमाते थे, फिर सर के बालों की जड़ों का खलाल फरमाते थे और जब यकीन हो जाता कि खाल तक हाथ पहुँच गया है तो 3 मरतबा पानी बहाते, फिर बाकी जिस्म पर पानी डालते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23604। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात रात के वक्त अख्तियारी तौर पर जनबी होते। हज़रत बिलाल नमाज फ़जर की इत्तिला देने आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर गुस्ल फरमाते और मैं देखती थी कि पानी उनकी खाल और बालों से टक रहा है और मैं उनकी क़ुरात सुनती थी और इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23605। तर्जुमा। असूद बिन यज़ीद कहते हैं कि एक मरतबा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ने मुझे जनाबत के निशानात धोते हुए देखा जो मेरे कपड़ों पर लग गए थे। इन्होंने फरमाया ये किया है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे कपड़ों पर जनाबत के निशान लग गए थे। इन्होंने फरमाया कि हमने वो वक्त देखा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर ये निशान लग जाते तो वो इस तरह कर देते थे, इससे ज़्यादा नहीं। रावी ने रगड़ते हुए दिखाया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23606। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 कस्म के आदमी मरफ़ूअल क़लम होते हैं जिन पर कोई हुक्म जारी नहीं होता। एक तो सोया हुआ शख्स तावक़ती का बेदार ना हो जाए, दूसरे बच्चा जब तक कि बालिग़ ना हो जाए और तीसरे मजनून यहाँ तक कि अपने होशो हौस में आ जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23607। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से हदिया आया जिसमें पे का एक हार भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हार मैं उसे दूंगा जो मुझे अपने अहल खाना में से सबसे ज़्यादा महबूब हो। औरतें ये सुनकर कहने लगीं कि ये हार अबू क़हाफ़ा की बेटी ले गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा बिन्त ज़ैनब को बुलाया और उनके गले में ये हार डाल दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23608। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सुबह के वक्त जनबी होते तो गुस्ल फरमाते और मस्जिद की तरफ चल पड़ते। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के क़तरात टपक रहे होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े की नीयत फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23609। तर्जुमा। असूद बिन यज़ीद को हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ बताते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले ख़ां में सो जाते थे और आखिरी ख़ां में बेदार होते थे। फिर अगर अहलिया की तरफ हाजत महसूस होती तो अपनी हाजत पूरी करते, फिर पानी को हाथ लगाने से पहले खड़े होते। जब पहली अज़ान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से जाते और अपने जिस्म पर पानी बहाते और अगर जनबी ना होते तो सिर्फ नमाज वाला वज़ू ही फरमा लेते और 2 रकअतें पढ़ते। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23610। तर्जुमा। आबिस बिन रबिया कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना हराम करार दे दिया था। इन्होंने फरमाया नहीं, अलबत्ता इस ज़माने में कुर्बानी बहुत कम की जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म इसलिए दिया कि कुर्बानी करने वाले उन लोगों को भी खाने के लिए गोश्त दे दी जो कुर्बानी नहीं कर सके, और हमने वो वक्त देखा है जब हम अपनी कुर्बानी के जानवर के पाए महफूज करके रख लेते थे और 10 दिन बाद इन्हीं खा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23611। तर्जुमा। असूद बिन यजीद को हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज के मुताल्लिक़ बताते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले खां में सो जाते थे और आखिरी खां में बेदार होते थे। फिर अगर अहलिया की तरफ हाजत महसूस होती तो अपनी हाजत पूरी करते, फिर पानी को हाथ लगाने से पहले खड़े होते। जब पहली अज़ान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से जाते और अपने जिस्म पर पानी बहाते, और अगर जनबी न होते तो सिर्फ नमाज वाला वज़ू ही फरमा लेते और 2 रकअतें पढ़ते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23612। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि एक मर्तबा मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने फरमाया कि मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ने सिर्फ तुमसे ही बयान की हो, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें सिर्फ तुमसे बयान करती थीं और आम लोगों के सामने बयान नहीं करती थीं। वो कहते हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ किया कि इन्होंने मुझसे एक हदीस बयान की थी जिसका पहला हिस्सा मुझे याद है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी कौम ज़माना जाहलियत के करीब ना होती। यहाँ तक पहुँचकर असूद रुक गए। आगे हज़रत इब्न ज़ुबैर ने उसे मुकम्मल कर दी कि मैं खाना काबा को शहीद करके ज़मीन की सतह पर उसके 2 दरवाज़े बना देता, एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23613। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवर के कलादे बटा करती थी। इसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से अपने आप को नहीं रोकते थे जिनसे महरम बचते थे, यहाँ तक कि हाजी वापस आ जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23614। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रज़ात से भी वही रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं, मसलन मामू, चचा, भतीजा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23615। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ औरत फौत हो गई और उसे राहत नसीब हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी से फरमाया, असल राहत तो उसे मिलती है जिसकी बख्शिश हो जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23616। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूबे ग़ुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे, और जब खाना पीना चाहते तो अपने हाथ धोकर खाते पीते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23617। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त 13 रकअतें पढ़ते थे और अक्सर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़्यादा हो गई और जिस्म भारी हो गया तो अक्सर बैठकर नमाज पढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे होते थे तो मैं उसी बिस्तर पर उनके सामने लेटी होती थी जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे, और जब वतर पढ़ने का इरादा फरमाते तो मुझे चटक्की भर देते और मैं भी खड़ी होकर वतर पढ़ लेती। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते। जब अज़ान की आवाज़ सुन लेते तो उठकर 2 रकअतें हल्की सी पढ़ते, फिर अपने पहलू को ज़मीन पर लगा देते और इसके बाद नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23618। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी शख्स का हिसाब नहीं किया जाएगा कि उसे बख्श दिया जाए। मुसलमान तो अपने अमाल का अंजाम अपनी कब्र में ही देख लेता है। इरशाद रब्बानी है, उस दिन किसी के गुनाह से मुताल्लिक़ किसी इंसान या जिन से पूछगछ नहीं की जाएगी और मुजरिम अपनी अलामत से पहचान ले जाएंगे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23619। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते थे तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23620। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने अपने घर के दरवाज़े पर एक पर्दा लटका लिया जिस पर कुछ तस्वीरें भी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस पर्दे के टुकड़े कर दिए, जिसके मैंने 2 तकिए बना लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर टेक लगा लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23621। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23622। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जब मुझ पर तहम्मत लगाई गई तो मैं इससे नावाकिफ़ थी। कुछ अरसे बाद मुझे इसके मुताल्लिक़ पता चला। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे हुए थे कि उन पर वही नाज़िल होने लगी। नुज़ूल वही के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट जैसी कैफ़ियत तारी हो जाया करती थी। बहरकीफ़ नुज़ूल वही के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और पेशानी से पसीना पहुँचने लगे और फरमाया, आयशा खुशखबरी कबूल करो। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, आपका नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत अल्ज़िल यरमोबिल अलमोहिसनत हती बलग़ मुबरउल मिमा बक़ूलुना। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23623। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब आयत तख़य्युर नाज़िल हुई तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया, ए आयशा, मैं तुम्हारे सामने एक बात ज़िक्र करना चाहता हूँ, तुम उसमें अपने वालिदैन से मशवरे के बग़ैर कोई फ़ैसला ना करना। मैंने अर्ज़ किया, ऐसी क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला कर ये आयत तिलावत फरमाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल और दार आखिरत को चाहती हो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह और इसके रसूल को इख्तियार करती हूँ। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23624। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यानी ग़ुलाम की विरासत तो उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23625। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती जाती थी कि मेरे लिए भी पानी छोड़ दीजिए, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23626। तर्जुमा बकर बिन्त मसूर कहती हैं कि एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने अपनी एक ज़मीन हज़रत उस्मान के हाथ 40,000 दीनार में फ़रोख्त की और ये सारी रकम बनु ज़ुहरा के फ़क़रा, मुहाजिरीन और अम्हात-उल-मोमिनीन में तक़सीम कर दी। हज़रत आयशा का हिस्सा मसूर कहते हैं कि मैं लेकर गया। इन्होंने पूछा, ये किसने भेजा है?
میں نے عرض کیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں، اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23627۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینا یا اس سے زیادہ کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ ہمارے نسخے میں یہاں صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23628۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23629۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر موعظات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں ان کا دست مبارک پکڑتی اور یہ کلمات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیر دیتی تاکہ ان کے ہاتھ کی برکت بھی شامل ہو جائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23630۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا حرام باندھا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23631۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دباغت کے بعد مردار جانوروں کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23632۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکف ہوتے تو محض انسانی ضرورت کی وجہ سے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23633۔ ترجمہ: ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے جن کی عمدگی اور طوالت کا تم کچھ نہ پوچھو، اس کے بعد دوبارہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کی عمدگی اور طوالت کا بھی کچھ نہ پوچھو، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23634۔ ترجمہ: ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ایک دن میں عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا کاش تم دونوں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا جس دن وہ بیمار ہوئے تھے۔ میرے پاس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 دینار پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انہیں تقسیم کر دوں، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے فرصت نہ مل سکی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے اور مجھ سے ان کے متعلق پوچھا کہ ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا بنا۔ میں نے عرض کیا واللہ اب تک نہیں ہو سکا، آپ کی بیماری نے مجھے مصروف کر دی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منگوایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمانے لگے اللہ کے نبی کا کیا گمان ہوگا اگر وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ یہ اس کے پاس ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23635۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے کے لوگوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔
مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23636۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام عالیہ کی اجو کھجوریں صبح سویرہ نہار منہ کھانے میں ہر سحر یا زہر سے شفا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23637۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوا آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23638۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام عالیہ کی اجو کھجوریں صبح سویرہ نہار منہ کھانے میں شفا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23639۔ ترجمہ، ام المومنین حضرت عائشہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، سوتے سوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کریں گے، اس ایک آدمی کی وجہ سے جو حرم شریف میں پناہ گزین ہوگا۔ جب وہ مقام بیدا تک پہنچیں گے تو سب کے سب زمین میں دھنسا دے جائیں گے اور ان سب کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوگی، کیونکہ اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان سب کے اٹھنے کی جگہیں مختلف ہوں گی اور اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل اس لشکر میں کئی لوگ صرف دیکھنے کے لیے، کئی مسافر اور کئی زبردستی شامل کیے گئے ہوں گے۔ یہ سب ایک ہی جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اپنی نیتوں کے اعتبار سے مختلف جگہوں سے اٹھائے جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23640۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی فوت شدہ مسلمان کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23641۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں کھجور نہ ہو ایسے ہے جس میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23642۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے جہاں لوگوں کا گندا پانی اکٹھا ہو جاتا ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23643۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اور میرے بیٹے نے فلاں آدمی سے اس کی زمین کے پھل خریدے، ہم نے اس فصل کو کاٹا اور پھلوں کو الگ کیا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو معزز کیا، ہمیں اس میں سے صرف اتنا ہی حاصل ہو سکا جو ہم خود اپنے پیٹ میں کھا سکے یا برکت کی امید سے کسی مسکین کو کھلا دیں، اس طرح ہمیں نقصان ہو گیا۔ ہم مالک کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ ہمارے اس نقصان کی تلافی کر دے، تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ ہمارے نقصان کی کوئی تلافی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا اس نے نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لی؟ اس آدمی کو پتہ چلا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نقصان کی تلافی کر دوں اور مزید پھل دے دوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں انہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر اس نے ان کے نقصان کی تلافی کر دی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات،
حدیث نمبر 23,644۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ ایک ماہ تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ 29 دن گزرنے کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم نہیں کھائی تھی۔ میری شمار کے مطابق تو آج 29 دن ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ بعض اوقات 29 کا بھی ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,645۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے کی ممانعت فرمائی ہے جب تک کہ وہ خوب پک نہ جائیں اور آفتوں سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,646۔ ترجمہ۔ ذرہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ فرماتی تھیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 رکعتیں ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,647۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز دائیں بائیں دیکھنے کا حکم پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچک لینے والا حملہ ہوتا ہے جو شیطان انسان کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,648۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک باندی سے فرمایا مجھے چٹائی پکڑانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچھا کر اس پر نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایام سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایام اس کے ہاتھ میں سرایت نہیں کر گئے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,649۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,650۔ ترجمہ۔ روح کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عائشہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی خود سی لیتے تھے اور اپنے کپڑوں پر خود ہی پیوند لگا لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,651۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے قول کو لینے سے سنت رسول پر عمل کرنے کا حق زیادہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,652۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو فرمایا ابو بکر اور ان کے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ تاکہ وہ ایک تحریر لکھ دے اور ابو بکر کے معاملے میں کوئی طمع رکھنے والا طمع نہ کر سکے اور کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر سکے۔ پھر فرمایا اللہ اور مومنین اس بات سے انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے معاملے میں اختلاف کیا جائے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,653۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش آنے والے وساوس کی شکایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں وہ زبان پرندہ سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ہم آسمان سے نیچے گر پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,654۔ ترجمہ۔
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ پہلے مہندی لگاتی تھیں اور خوشبو سے مہکتی تھیں، لیکن ایک دم انہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر موجود ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا ہونا بھی نہ ہونے کی طرح ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ عثمان دنیا اور عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان سے یہ بات ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور فرمایا، اے عثمان، کیا تم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جن پر ہم ایمان لائے؟ انہوں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے رسول پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23655۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے، پھر جب سونے کے بعد رات کے آخری خاں میں بیدار ہوتے تو دوبارہ اپنی اہلیہ کے پاس جاتے اور پھر غسل فرماتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23656۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاوہ آپ کی ہر بیوی کی کوئی نہ کوئی کنیت ضرور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیٹے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23657۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی رہیں گے، اور بعض اوقات اتنے ناغے کرتے کہ ہم کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغے ہی کرتے رہیں گے، اور میں نے جس کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صرف چند دن کو چھوڑ کر تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23658۔ ترجمہ: ابو بکر کہتے ہیں کہ جب حضرت رافع بن خدیج کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میت پر اہل محلہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ میں عمرہ کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی بخشش فرمائے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، البتہ وہ بھول گئے ہیں۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ عورت کے پاس سے گزرے تھے جس پر لوگ رو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے عذاب ہو رہا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23659۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع، درمیان اور آخر ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں اور سحری تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پہنچے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23660۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا حرام باندھا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23661۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23662۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات انسان جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن لوح محفوظ میں اس کا نام اہل جہنم میں لکھا ہوتا ہے۔
चुनाचा मरने से कुछ पहले वो जहन्नमी वाले अमाल करने लगता है और उसी हाल में मरकर जहन्नम में दाखिल हो जाता है। उसी तरह एक आदमी जहन्नमी वाले अमाल कर रहा होता है लेकिन लूह महफूज में इसका नाम अहल जन्नत में लिखा होता है, लिहाजा मरने से कुछ पहले वो अहल जन्नत वाले अमाल करने लगता है और इस हाल में मरकर जन्नत में दाखिल हो जाता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23663। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का हराम बांधा था। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23664। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा अरब के देहाती लोग बड़ी कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें अपने घर में ले लिया। मुहाजिरीन खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ता बनाने लगे और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर की चौखट तक पहुँच पाए। वो देहाती भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनके हवाले की और ख़ुद तेज़ी से चौखट की तरफ बढ़े और घर में दाखिल हो गए और फरमाया, उन पर अल्लाह की लानत हो। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये लोग तो हलाक हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिन्त अबी बकर, हरगिज़ नहीं, मैंने अपने रब से ये शर्त ठहरा रखी है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती कि मैं भी एक इंसान हूँ और उन चीज़ों से तंग होता हूँ जिनसे आम लोग तंग होते हैं। अब अगर किसी मुसलमान के लिए मेरे मुंह से कोई जुमला निकल जाए तो उसे उस शख्स के हक़ में कफ़ारा बना दे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23665। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से एक ज़ूजा के पास ना जाते हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आते और मुबाशरत के सिवा हमारे जिस्म को छू लेते थे, यहाँ तक कि इस ज़ूजा के पास पहुँच जाते जिसकी इस दिन बारी होती और इसके यहाँ रात गुजारते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23666। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि आयशा, गिन गिन कर ना देना वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23667। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, बाज़ औक़ात इंसान जन्नतियों वाले अमाल कर रहा होता है लेकिन लूह महफूज में इसका नाम अहल जहन्नम में लिखा होता है। उसी तरह एक आदमी जहन्नमी वाले अमाल कर रहा होता है लेकिन लूह महफूज में इसका नाम अहल जन्नत में लिखा होता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23668। तर्जुमा रूह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत आयशा ने उनसे फरमाया, भांजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लो से कुछ ज़्यादा और बड़े बालों से कम थे। वालला ए भांजे, आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ औक़ात एक महीना इस तरह गुजर जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी घर में आग नहीं जलती थी, अलग ये कि कहीं से थोड़ा बहुत गोश्त आ जाए और हमारे गुजारा के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें होती थीं, यानी पानी और खजूर। अलबत्ता हमारे आसपास अंसार के कुछ घराने आबाद थे और जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो अलमारी में इतना भी खाना ना था जिसे कोई जिगर रखने वाला खा सके, सिर्फ थोड़े से जौ के दाने थे, लेकिन मैं इन्हें एक तवील अरसे तक खाती रही ताहम वो ख़त्म ना हुए। एक दिन मैंने इन्हें नाप लिया और वो ख़त्म हो गए। काश मैंने इन्हें मापा ना होता। और वालला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23669। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जिससे हिसाब लिया जाएगा वो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अनक़रीब आसान हिसाब लिया जाएगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حساب تھوڑی ہوگا، وہ تو سرسری پیشی ہوگی، اور جس شخص سے قیامت کے دن حساب کتاب میں مباحثہ کیا گیا وہ تو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23670۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ پانی کے مقامات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23671۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قضا حاجت کے لیے جائے تو اسے 3 پتھروں سے استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ 3 پتھر اس کی طرف سے کفایت کر جاتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23672۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23673۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کسی سائل نے سوال کیا، انہوں نے بریرہ سے کہا تو وہ کچھ لے کر آئی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، گن گن کر نہ دینا ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23674۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ کر یہ دعا کی کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرما رہے تھے کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23675۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دن نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23676۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اے لوگوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور فرما، اسے شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی، ایسی شفا دے دے کہ جو بیماری کا نام واؤ نشان بھی نہ چھوڑے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23677۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دن نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک قیام نہیں فرماتے تھے، ایک رات میں سارا قرآن نہیں پڑھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے تاں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23678۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ لگائے بغیر دوبارہ اپنی اہلیہ کے پاس واپس آ جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23679۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے خامی سو جاتے تھے اور آخری خامی بیدار ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔
حدیث نمبر 23,680۔ ترجمہ صائبہ، جو فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ باندی تھیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ ان چھپکلیوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے انہیں مارتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں کوئی جانور ایسا نہ تھا جو آگ کو بجھا نہ رہا ہو سوائے اس چھپکلی کے کہ یہ اس میں پھونکے مار رہی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,681۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,682۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,683۔ ترجمہ ام موسیٰ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بھی تشریف لائے انہوں نے عصر کے بعد 2 رکعتیں ضرور پڑھیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,684۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناجائز بچہ بھی اگر اپنے ماں باپ جیسے کام کرنے لگے تو وہ تیسرا شر ہوگا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,685۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آنکھوں والے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,686۔ ترجمہ شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے پھر باہر نکلتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,687۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو بھی ہدی کے جانور کے طور پر بیت اللہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,688۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص برداشت کر کے تلاوت کرے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,689۔ ترجمہ مسرق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس وقت قیام فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سن لیتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,690۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن فوت ہوئے تھے بدھ کی رات تدفین عمل میں آئی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔
حدیث نمبر 23,691 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کا آغاز سورۃ فاتحہ سے فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,692 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے ایسا کیا تو غسل کیا تھا، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مجامت کرے اور انزال نہ ہو تو غسل کرے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,693 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد رکھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، 3 جگہوں پر تو بالکل نہیں۔ ایک تو میزان عمل کے پاس جب تک کہ اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری یا ہلکا نہ ہو جائے، دوسرے اس وقت جب ہر ایک کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ وہ دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرے اس وقت جب جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی، وہ غضب و غضب سے ان پر الٹ پڑے گی اور 3 مرتبہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، مجھے مسلط کیا گیا ہے اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتا رہا ہے، مجھے مسلط کیا گیا ہے اس شخص پر جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور مجھے ہر ظالم سرکش پر مسلط کیا گیا ہے۔ پھر وہ انہیں لپیٹے گی اور جہنم کی تاریکی میں پھینک دے گی، اور جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر کانٹے اور انکڑے ہوں گے جو ہر اس شخص کو پکڑ لیں گے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر کچھ لوگ اس پر پلک جھپکنے کی مقدار میں، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور کچھ دوسرے سواروں کی طرح سے گزر جائیں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ پروردگار، بچانا بچانا۔ اسی طرح کچھ لوگ صحیح سلامت بچ جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر بچ جائیں گے، اور کچھ چہروں کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,694 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے چٹائی اٹھا کر مجھے دینا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو ایام سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ گزشتہ حدیث وکی را سے بھی منقول ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,695 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,696 ترجمہ شریع را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ موضوع پر مسح کرنے کا حکم پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جا کر حضرت علی سے یہ مسئلہ پوچھو۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم سفر پر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,697 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے سر کے بالوں کا بڑا مضبوط جوڑا باندھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنابت کا اثر ہر بال تک پہنچتا ہے؟ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,698 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب جگہ عطا فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ پہلے تو آپ نے اس کے متعلق اس طرح فرمایا، پھر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو بھی فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کی فحشا گوئی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23,699 ترجمہ
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب ہوتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے پھر بیدار ہوتے اور دوبارہ یوں ہی سو جاتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23700۔ ترجمہ: بنو سوا کے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انقلالہ خلقہ ازما میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی واقعہ سنایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا، ادھر حضرت حفصہ نے بھی کھانا پکا لیا۔ میں نے اپنی باندی کو سمجھا دیا کہ جا کر دیکھ اگر حفصہ کھانا لے آئیں اور پہلے رکھ دیں تو تم وہ کھانا گرا دینا۔ چنانچہ حضرت حفصہ کھانا پہلے لے آئیں، باندی نے اسے گرا دیا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ نیچے دسترخوان بچھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا کہ اس برتن کے بدلے میں دوسرا برتن قصاص کے طور پر وصول کر لو، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔